Assalamu alaikum. Exhibition Career Sabir Shah for my channel Aviation Career 9936. آج جو ISSP دیکھنے والے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایونچولی ان دی اینڈ آپ کس قسم کی ٹریننگ سے گزرتے ہیں اینڈ وٹ کائنڈ آف تھنگ یو ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو، کس طرح اس ماحول میں آپ نے گھل مل جانا ہے. تو اس کے لیے میں اگزامپل دوں گا آپ کو. آج ہمارے ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا فٹ بال کا، انٹر بیس ٹورنامنٹ، جس میں پورے پاکستان کی تمام بیسز کے جو پروفیشنل پلیئرس تھے انہوں نے پی ایف اکیڈمی رسالپور میں آ کر میچز کرے تھے. رابن لیگ تھی، یہ تمام بیسز کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ تھا. پھر ٹاپ 2 ٹیم جو تھی وہ فائنلز میں گئی تھی اور فائنل میں ایک ٹیم ونر ہوئی تھی، اینڈ دیٹ واز پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور، جس کا میں ممبر تھا اس وقت. ہماری فائنل ٹائم کی بات ہے 1996 مارچ، اپریل اور مئی، یہ 3 مہینوں میں یہ پورا ٹورنامنٹ جو اس کی پریپریشن ہم نے اسٹارٹ کی تھی وہاں سے لے کر اینڈ تک. تو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں 99 GDP سے میرا تعلق تھا اور میں فائنل ٹائم میں گریجویشن میں 1 ویک پہلے جو ہے میں ریلیز دے کے ایئر فورس سے چلا گیا تھا فار ڈفرنٹ ریزنس. وہ ساری کہانی میں بتا چکا ہوں. تو دوز یو ہیونٹ سین پلیز گو ٹو مائی پلے لسٹ اینڈ see from my joining day 1 till the last day. تو ایز اے GDP میں سلیکٹ ہوا تھا اور میں نے 3 جہاز اڑائے ہیں. پائنیئر آف K8 جو شیئر دل آج کل اس کا پائنیئر ہوں. پائنیئر پائلٹس میں سے ایک ہوں. 8 پائنیئرس پائلٹ تھے ہمارے کورس کے، میں سے I was one of them. اور T-37 اور مشاق، آرڈنری مشاق جو پرانا والا مشاق تھا وہ اڑائے ہوئے ہم نے. کوئی 150-55 کے قریب گھنٹے ہیں اس کے فلائنگ کے، اور پلس سیمولیٹر کی آورز وہ بھی کلاک کیے ہوئے اپنے. تو یہ تھا تھوڑا سا میرے بارے میں انٹروڈکشن. تو سب سے بہترین ادارہ جو پاکستان ایئر فورس ہے، پلیز جوائن اٹ اور کوشش کریں کہ آپ وہاں پر ہو جائیں. ریسٹ آج ویسے بھی پہلی یونیورسٹی ہے جب ہم نے انڈینس کی گدڑ کٹ لگائی تھی تو اس موقع پہ میں نے کہا بجائے اس کی اس پہ کوئی پروگرام کریں. I should motivate my youth for this. So اب آپ اکیڈمی میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. فٹ بال جو ہے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے پالش کیا جائے تو وی کوڈ بی امنگ ٹاپ ٹیمس آف دا ورلڈ. یہ میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پیٹریٹ ہوں، پاکستانی ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں. جو ٹیلنٹ میں نے دیکھا ہے ایون اپنے راولپنڈی میں بفور گوئنگ ٹو پاکستان ایئر فورس، اور جو ٹورنگ ٹریننگ جو ایئر فورس اکیڈمی میں جو دیکھا، یا اس کے بعد جو انٹر بیس کمپٹیشن ہوا، ہیٹس آف. ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں کہ اس وقت تھے کم از کم کہ انسان حیران ہو جاتا ان کی قابلیت پہ، ان کے ٹیلنٹ پہ، ان کی اسکلس پہ. You can't even say anything else. تو میں نے سب بتایا ہوا کہ میرا ناک ٹوٹا ہی جو تھا وہ فٹ بال کی وجہ سے. فٹ بال لا کے لگا، ادھر گولی کا مکہ لگا میرے نک پہ، ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو بندے کو خوف تو ہوتا ہے لیکن یہ فیئر آپ کے اندر سے نکال، فیئر از جسٹ اے نیم. یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہوتا ہے. تو آئی ڈنٹ اسٹاپ. جیسے میرا ناک ٹھیک ہوا ہم نے دوبارہ فٹ بال کھیلنا شروع کر دی. اب ہوا یہ کہ اس وقت ہمارے اکیڈمی جو ہوتے تھے ایئر آفیسر کمانڈنگ، آئی تھنک ہز نیم واز ایئر وائس مارشل عامر شرف. تو اسپورٹس سے بڑی محبت تھی ان کو. انہوں نے کہا جی فٹ بال کا کمپٹیشن جو وہ اکیڈمی میں ہونا چاہیے اور کیڈٹس کو جو ہے یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دا پروفیشنل ٹیمس آف پاکستان ایئر فورس. اب پاکستان ایئر فورس میں بھرتیاں ہوتی ہیں مختلف کوٹے پہ بھی ہوتی ہیں، اس پہ اسپورٹس کا کوٹا بھی ہوتا ہے. اس میں فٹ بال تو باقی جو بیسز اپنی ٹیمز مینٹین کرتی ہیں، they have to be the professional football players in their civilian life before joining Pakistan Air Force. تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ فٹ بال کھیلتے ہیں زیادہ تر. جو بیڈمنٹن والے ہیں وہ بیڈمنٹن کھیلیں گے، یا جو بیڈمنٹن تو خیر ایئر فورس میں نہیں پرمیشن، اسکواش والے ہو گئے اس طرح. تو پروفیشنل پلیئرز وہ ایک سیپریٹ کوٹا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں اپنے وہ اسکل شو کرنی ہوتی ہیں، دین یو گیٹ سلیکٹڈ. تو عام طور پہ یہ چیف ٹیکس ہوتے ہیں، سینئر ٹیکس ہو گئے، کارپورل ٹیکس ہو گئے، وارنٹ آفیسرز ہو گئے، چیف وارنٹ آفیسرز ہو گئے. تو اس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ NCOs میں. آفیسرز میں نہیں، کیونکہ آفیسرز کا کام ہی ڈفرینٹ ہے نا. پاکستان ایئر فورس میں سے 7 گنا بڑے دشمن کو اٹیک کرنا، تو وی ٹرائی ٹو کیپ دی آفیسرز ایز سیف ایز وی کین، کہ ان کو کوئی اس طرح کی جس طرح میرے ساتھ انجری ہو گئی تو کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو یہ بڑا ڈیفیکٹ پڑ جاتا ہے اس کے پورے فلائنگ کریئر میں.
تو اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے اسٹافس ہوتے ہیں. اسٹاف ہم اس کو کہتے ہیں جو این سی جو شولڈر پہ نیکس بنتے ہیں. تو سر عامر نے جو ہے وہ کہہ دیا جناب کہ اب اس دفعہ کیڈٹس بھی جوائن کریں گے. اینڈ فار دیٹ انہوں نے ہائر کیے سب سے بہترین جو کوچ تھے. وہ سب پشاور کی ایئر بیس کو ٹرین کر رہے تھے. ان کی خدمات دی گئی, ان کو بلایا گیا. پھر ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتے تھے ہمارے, جو کہ جب بھی ہمیں کوئی فلائنگ میں کوئی پرابلم ہوتا ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے. اس وقت حال میں فلائٹ کمانڈر بھی تھے اسکواڈرن 4 کے. تو ان کو بھی بلایا کیونکہ ہی واز اے پروفیشنل فٹ بالر. اور دوسرے جو ہو گئے ہمارے جو کوچ صاحب تھے, آئی تھنک ہی واز سینئر ٹیک آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ اور 2 بندے یہ اکیڈمی میں اسپیشلی بلائے گئے. مارچ اپریل کی بات ہے یہ, مارچ بلکہ فروری کے اینڈ کی بات ہے یہ, جب وہ آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا. تو اب انہوں نے ہر اسکواڈرن سے 10 لڑکے اکٹھے کر لیے. جو ہماری اپنے ہر اسکواڈرن کی اپنی فٹ بال ٹیم ہوتی ہے, اینڈ آئی واز پارٹ آف مائی ٹیم. تو 10 اکٹھے انہوں نے کیا. پھر شارٹ لسٹنگ کرتے 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 ہم پہنچ گئے تقریباً 20 پہ, تو 20. تو میں ان ٹاپ 20 میں تھا. اب انہوں نے جو میں ٹریننگ اسٹارٹ کی نا, جب انہوں نے وہ سب کو وہ دیکھی, ککس دیکھی, کس طرح کک مار رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سب نے رول اسائن کرنا تھا. تو میں اسپرنٹر تو نہیں ہوں, لیکن میں لانگ ڈسٹینس جو ہے میری وہ رنر ہوں. اسپرنٹ میں آپ کو جو ہے وہ تیز دوڑنا ہوتا ہے, اور میری دوڑ کی اتنی تیز نہیں ہے. لیکن میں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. میراتھونس, ہاف میراتھونس, کراس کنٹریز ہو گئی, 5000 میٹر, 10,000 میٹر, یہ میری اسپیشلٹی تھی. تو انڈورنس زیادہ تھی, اسٹیمنا زیادہ تھا. یعنی آئی کوڈ سسٹین آن دا گراؤنڈ آل 90 minutes پلس اینی ایکسٹرا ٹائم اویلیبل. تو میں وہ کرتی, اس لیے مجھے اس لحاظ ہے, اور میری کک بھی بڑی اسٹرانگ تھی. تو اس لیے مجھے انہوں نے لیفٹ بیک رکھا, میرا جو انیشل رول تھا. اور اس کے بعد میں جو ایڈیشنل رول تھا کہ ان کیس ہمارا کوئی مڈل آرڈر جو ہے وہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو آئی وڈ ریپلیس ود ہم. اور اگر فارورڈ بھی ایک دو میچز میں آئی ڈڈ پلے ایز اے فارورڈ ٹو کمپلیٹ 90 minutes. تو یہ اس قسم کا وہ میرا ریگولر رول تھا, بیک ڈیفینڈنگ. تو میرے ساتھ میرا کورس میٹ تھا نسیم, فیصل نسیم گل, اور ایک ہمارے 44 کے بنگلہ دیشی کیڈٹ تھے وہ تھے, اور ایک تھے ہمارے اسٹرائکر بھی تھے وہ, لیکن بیک پہ بھی کھیلتے تھے, محمد, جورڈینین ایئر فورس ان کا تعلق تھا. تو ہمارے بنگلہ دیشی کیڈٹس تھے, جورڈینین تھے, ترکمانستانی تھی, میں نے بتایا بہت سارے انٹرنیشنل کیڈٹس بھی ہمارے پاس آ کے ٹریننگ کرتے تھے اس زمانے میں بھی, 32 سال پہلے. تو اس کو بڑا دلچسپ واقعہ بارے بتاتا ہوں. اب یہ ٹیم کی سلیکشن ہو گئی, جی ٹاپ 20 سے رکھنے, 11 فیلڈ میں ہوں گے. اس وقت 4 کی ریپلیسمنٹ کی پرمیشن ہوتی تھی ایک میچ میں, تو 4 ایز اے ریپلیسمنٹ ہوں گے, اور باقی 5 اگر کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے, کسی کو ریڈ کارڈ زیادہ مل جاتے ہیں, یلو کارڈ مل جاتے ہیں, وہ پورے فیفا کے رولس کے تحت وہ ٹورنامنٹ کھیلا گیا. اچھا, ٹیم کی جب سلیکشن ہوگی تو ٹاپ 20 لڑکے سامنے آ گئے. ٹاپ 20 کو کیا کیا گیا جناب, پہلا میچ کہاں رکھا گیا, اندازہ کریں آپ. اب ہماری آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے آپس میں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کھیلا ہوا ہے. اسکواڈرن کی جو ہم کمپٹیشن ہوتے ہیں, تو ہم ہارڈلی جو ہے وہ ایک ٹیم بلڈنگ وہ جو ہوتی ہے نا, وہ چیز نہیں تھی. لیکن کتنی جلدی اس کو پک کیا ہم نے. یہ چیز ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں ISSB میں میٹر کرتی ہے, کہ ہاؤ کوکلی یو گیٹ سیٹل ود یور ٹیم, وٹ ایور ٹیم یو ہیو بین گیون, کس طرح آپ نے اس کے ساتھ گھل مل جانا ہے, اور ان کے ایک یونٹ کی طرح لے کے جانا ہے آگے. اور یہی چیز کاؤنٹ کرتی ہے ساری ISSB میں بھی. تو ایونچولی وی وینٹ, ہمیں وہ لے کے گئے, بس پہ بٹھایا ہمیں جناب. اور اب وہ بھی ایک ریکریشن ہوتی ہے آپ کی, کیونکہ ایسے بسوں کے جو ٹور ہوتے ہیں عام طور پہ اس پہ آپ کو کھانا ہی ملتا ہے, ریفریشمنٹ ملتی ہے. اور وہ پی ایف اکیڈمی کا جو میس ہے نا, آپ اسے کھانا کبھی کھا لینا, میں آپ کو بھول جائیں گے باقی دنیا کے کھانے. یہ جو شنواری ہوگی نا, نش تک کا نہ دے, بٹلی کڑائی دے ٹمکانی, یہ چائنیز اور یہ وہ جو کھانا وہاں پہ ملتا ہے نا بھائی, وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا. ہاں, سوائے اماں کے ہاتھ کا, اپنے گھر کا, اس سے کمپیریزن کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ریسٹورینٹ کوالٹی اگر آپ دیکھیں نا, تو پی ایف اکیڈمی کا جو میس ہے ٹاپس. بس پہ بیٹھے, اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے, اب 18, 19, 20 سال یہ ایج ہے ہماری, جن سے ہمارا کمپٹیشن ہے. پروفیشنل پلیئرز ہیں جن کو ایئر فورس میں 10-12 سال صرف فٹ بال کھیلتے ہوئے, اینڈ دے آر ان اے ٹیم. ان کا ٹیم ورک ہے, دے نو, ہیو بین پلئنگ ود ایچ ادر فار ایجز. ان کا کام یہی ہے. پشاور کی ایئر بیس کے ساتھ ہمارا پہلا میچ, یہ فرینڈلی میچ تھا, صرف ہم بتانے کے لیے کہ بچوں
what are you gonna face. جو ہمارے کوچ تھے he was with the trainer of almost all the bases. مطلب ہر سال ان کو آج تھی تو ٹرین کرتے تھے ان کو. تو اس لیے ان کو پوری کامرا کا پتا تھا, پشاور کا پتا تھا, نور خان کا پتا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کی جو باقی جو بیسز ہے جتنی بھی تھیں اس وقت 8 بیسز تھی جو آپریشنل بیسز تھی, ان کے درمیان کمپٹیشن ہوا تھا. تو آگے ہم لوگ پہنچے وہاں پہ, کٹس چینج کی ہم نے, سو اچھی پراپر میں جو نا وہ فٹ بال کٹس ملی ہمیں, مطلب شوز بھی جو نکلز والے وہ ملے ہمیں, ٹھیک ہے جی, اسٹاکنگ ذرا پہنی ہوئی ہم نے, اور پی ایف اکیڈمی رسالپور کا لوگو والی شرٹس ہمیں ملی, وہ ملی, ساتھ بلو رنگ کی شارٹس ملی ہمیں, اور بلو اینڈ وائٹ جو ہے وہ زیبرا اسٹاکنگ جو ہوتی ہیں وہ ہمیں دی گئی, اور وہ نی پیڈز, شن پیڈز, ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں لوازمات جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں یوز کی تھی. ہم وہاں پہ اسکور میں جو کھیلتے کبھی کبھی وہ پہنے, لیکن میں نے کبھی نہیں پہنی تھی. لیکن یہ رول ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ویئر آل دیز تھنگس, اپنے آپ کو سیف رکھنا ہوتا ہے, فیفا کا رول تھا. تو اکارڈنگ ٹو فیفاز لا ہم نے وہ سارا کچھ پہننا تھا. وہ تھوڑے سے بھاری برکم بھی ہو گیا, تھوڑے سے افیشنسی بھی کمی آ گئی. دوسرا جو اس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے نا ایلیویشن کا, جو ہائٹ یہ بڑی کاؤنٹ رکھتی ہے. رسالپور کی جو ہائٹ ہے وہ 10-50 فیٹ ابو گراؤنڈ لیول ہے, ٹھیک ہے, پشاور کی ذرا سی کم ہے. تو ہم لوگ ذرا ہائی اس پہ ہیں, تو اس میں ہمیں اسٹیمنا میں یہ ذرا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے پاس آتے تھے کوہاٹ سے, کاکول اکیڈمی سے کریٹس, وہ آتے تھے ادھر رسالپور میں, تو اب وہ چونکہ ہائر ایلیویشن پہ ہیں, آکسیجن کی کمی ہے ان کے پاس, تو ان کا جو اسٹیمنا ہوگا وہ جب آئیں گے نیچے والی جگہ پر, they would be like killing us. لٹرلی ایسے ہوتا تھا. باسکٹ بال کا اور اسکواش کے کمپٹیشن ہوتے تھے, اور اس میں وہ ہمیشہ جیت گیا تھا, ایک دفعہ وہ ہارے ہیں. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اسٹیمنا وائز جو ہے وہ اس کا آلٹیٹیوڈ کا بھی فرق پڑتا ہے کہ کس ہائٹ پہ آپ جا کے کھیل رہے ہیں, زمین سے, سطح سمندر سے. خیر ہم پشاور پہنچے, کچھ چینج ہو گئی, وسل بجی جناب. اب گراؤنڈ وہ والا بول رہا تھا, آسٹرو ٹرف والا گراؤنڈ نہیں تھا یہ, ہم ایک لوکل کلب کے گراؤنڈ میں انہوں نے ہائر کیا تھا, وہاں پہ ہم جا کے کھیلے تھے. بجری, اس کے اوپر ریت, گھاس کا نام و نشان نہیں, چونے سے وہ نشان لگائے ہوئے ہیں, فل فلیش فیلڈ تھی پوری. اور پھر جو ہمارے انہوں نے ترگت بنائی, اب ہمارا کوئی کمبینیشن ہی نہیں تھا, کوئی ٹیم ورک ہی نہیں تھا اس وقت تک, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح کون کس کا کیا رول ہے. کوچ صاحب نے بھی ٹھنڈ رکھی تھی میدان میں, اور ان کو انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ان کو اٹھا کے مارنا ہے تم نے. یقین کریں کہ آفٹر 90 منٹس 20 کے 20 لڑکے گراؤنڈ میں گئے, ٹھیک ہے, واپسی پہ 5-6 کی وہ انجریز ہوئیں, جس طرح وہ کل بچل گئی, وہ کہنا اس کا ابھینندن کو جو پڑھ کے پھینٹا تھا وہاں پہ لوگوں نے, بس تقریباً ہماری وہ خون لے کر گھٹنے چھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, کونیاں چھلی ہوئی ہیں. اس کے بعد پونچے مارے ہوئے ہیں, مکے مارتے تھے جیسے ساتھ نا, وہ ایک تو شولڈر ہوتا ہے نا, شولڈر کے ساتھ کونی بھی کھڑکاتے تھے ہمیں, پسلیاں درد کر رہی ہیں, برا شکست خوردہ فورس کی طرح وہاں پہ بیٹھے ہوئے. واپسی پہ بس پہ سارے چپ, کوئی ایک جاتے ہوئے تو سارے گانے گاتے جا رہے ہیں, شور لگاتے ہوئے جا رہے ہیں, سینئر جونیئر سب اکٹھے ہوئے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, بڑا شور لگا. واپسی پہ ساری بس کو چپ سانپ سونگ گیا جیسے ویسے. خیر پہنچے واپس, شام کو ہمارا اسپیشل کھانا تھا. جو فٹ بالرس تھے, ہمیں پریپ کے بعد ڈائٹس آف سے پہلے جو ہے وہ میٹنگ ہوتی تھی, وہاں پہ کوچ آ کے ہمیں بتاتے تھے, دونوں کوچ نا, جو ہمارے فلائٹ ٹرینر جو تھے وہ, اور یہ جو سینئر ٹیک تھے, یہ بھی ہمیں اس وقت بڑے وشے پر کھانا شانا اچھا ملتا تھا ہمیں. بتایا انہوں نے کہا ہاں یار بتاؤ, یہ کمپٹیشن اس کے لیے, یہ ابھی ایک ٹیم ہے پشاور کی, ابھی تو کامرا بھی ہے, ابھی تو گلگت بلتستان جو ہماری جو ادھر کی جو اسکردو والی جو ہے بیس ہے, ادھر کی ٹیم ہے, پھر کامرا کی ٹیم ہے, پھر نور خان کی ٹیم ہے, شور کوٹ کی ہے, میاں والی ریفی کی, یہ سارے جتنے بھی بیسز تھی نا ساری, میں نے بولا یہ تو بڑا ماریں گے. تو پھر انہوں نے نیکسٹ ڈے آنورڈز پھر ہماری روٹین پھر انہوں نے چینج کی. ہم چونکہ میں اس وقت میں فلائنگ بھی کر رہا تھا, اور ساتھ یہ فٹ بال کی روٹین بھی تھی بڑی سخت قسم کی. اس میں ہم صبح جاتے تھے, کوئی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوتے تھے. بڑی جو فٹ بال فیلڈ ہے, اسکون 1 کی فٹ بال فیلڈ ہوتی تھی, رائٹ نیکسٹ ٹو بلاک 7 and 8, 5, 6, 7 بلاک کے ساتھ. تو وہاں پر اب وہ ہمیں صبح رگبی کھلائے نا, رگبی فٹ بال پکڑ کے رگبی کھیل رہے ہیں. تو ایک دفعہ بلکہ وہ ہمارے جو ایئر آفیسر کمانڈنگ تھے وہ گزرے بھی تھے, مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کوچ سے پوچھا نا. کوچ نے کہا سر آپ کو رزلٹ چاہیے نا 2 مہینے بعد, سو لیٹ می بی ان چارج, اور یہ جو میں کر رہا ہوں آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, اینڈ
ہی واز این ایئر آفیسر کمانڈنگ، ایک ایئر وائس مارشل تھے، اور وہ کوچ ایک معمولی سے سینئر مطلب ہماری تو بہت عزت کی، لیکن ایک میں بات کروں کہ رینک سے کتنا فرق تھا، پر ایئر آفیسر کمانڈنگ ناٹ اٹ از ہیڈ، اور اس نے کہا کیری آن، بیکاز یو آر ان کنٹرول، یو آر ان چارج، مجھے رزلٹ چاہیے، یو ہیو دا کنٹرول. دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کوئی ایگو نہیں، کوئی کچھ نہیں، کچھ نہ کسی کہ بھائی ان کو اس طرح ٹریننگ کرو، اس طرح ان کو بھی آتا ہے، لازم بات ہے، ہر بندے کو آتی ہے چیزیں، لیکن انہوں نے ٹوٹلی رسپانسبلٹی دے دی کوچ کو. کوچ نے پھر جو ہماری درگت مانا سے کرتے تھے نا، وہ صبح گراؤنڈ کے چکر لگوانے، 10-15 پوری فٹ بال فیلڈ کے ہم چکر لگاتے تھے. وہ کہتا ہے بے شک لیٹ کے لگاؤ جیسے مجھے 10 چکر چاہیے بس. اس کے گرد ہم 10 چکر لگاتے تھے، جس سے کمپلیٹ ہو جائے، وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا تھا. پھر رگبی کھیلتے تھے ہم. اب رگبی میں وہ ڈاجنگ کی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں ہم کہ ڈاج کیسے کرنا ہے، اور رگبی میں پاس ہمیشہ پیچھے کی طرف دیتے ہیں، فرنٹ کی طرف نہیں دیتے، تو اس میں ہاں ہاتھ سے پاس دے رہے ہیں. اس میں ڈاجنگ کی ٹیکنیکس آ گئی، دوسرے بندے کو کیسے اٹھا کے پٹکنا ہے وداؤٹ یوزنگ یور ہینڈس، صرف اپنے شولڈرس کا یوز کرتے ہوئے. تو یہ ٹیکنیکس جو ہے کافی ساری سکھائی، اور ہم مطلب وہی، اب میرا اس وقت بھی 50 کلو وزن تھا، 5 فٹ 11 انچ میری ہائٹ تھی، سکا پتلا ٹنڈا سا، باقی ٹھیک ہے، بیلٹ شیلٹ ٹھیک تھی سب کی، لیکن میں سب سے سکا ہوا تھا. بٹ اینی ہو وی کنٹینیوڈ پریکٹسنگ دیٹ ون. تو انہوں نے ہمیں فٹ بال کم کھلایا، دوڑایا زیادہ. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ مارتے زیادہ ہیں گدے کم ہیں. وہ رسا انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، لیکن اس میں انہوں نے ہمارا ایک ٹیم ورک سیٹل کر دیا کہ کون کس پوزیشن پہ کھیلے گا، یہ انہوں نے اسائن کر دیا. تو ہم نے ہمیشہ کھیلا تھا اسٹارٹنگ میں، جب ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہوا تو 3 بیکس، 4 مڈ مین اور 3 اسٹرائکر. تو 3-4-3 کے ساتھ ہم کھیلتے تھے. تو اس میں جو میں تھا، فیصل وسیم گول تھا، اور سر زاہد ہوتے تھے ہمارے. یہ ہم مین جو بیکس تھے، یہ ہم پہلے جاتے ایک مڈل پہ کھیلتے تھے، میں لیفٹ پہ اور گول جو ہے وہ رائٹ پہ کھیلتا تھا. تو یہ ہمارے 3 بیکس یہ آ گئی. اس کے بعد 4 مڈل آ گئے، مڈ اسٹرائکرس، اور اس کے بعد جو 3 تھے وہ مین اسٹرائکر تھے. مین اسٹرائکر بھی ایک میرا کوچمنٹ تھا عمران الطاف، اسپرنٹ مطلب وہ تو ہی واز ویری گڈ. اور دوسرا تھا ہمارا ترکمانستان کا کریٹ تھا مراد، سورنپور کا تھا. وہ ترکمانستان سے آئے تھے کچھ عرصے کے لیے لوگ، وہ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے پھر جو ہے وہ یہ اسٹرائکر تھے ہمارے مین. تو ہماری کوئی مہینہ ٹریننگ رہی ہے، ڈیلی کی روٹین ہوتی تھی. اس دوران فلائنگ سے میں سسپینڈ بھی ہو گیا، لیکن ڈزنٹ میٹر بھائی، یہ تو ہمارا پرائڈ ہے. پی ایف اے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی، تو ابھی جب بھی آتے تو پھر پریکٹس کرنی سارا کچھ. تو میں پھر جوڈی لیو نہیں ہوا. سسپینشن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 اسٹیٹس مل جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے یو ڈی پی، انڈر ڈسکشن پریزنٹ، اور ایک ہوتا ہے یو ڈی ایل، انڈر ڈسکشن لیو. یو ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گراؤنڈ میچ اگر کوئی لینی ہے پھر آپ اکیڈمی میں پریزنٹ رہتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی آفیشیل ایکٹیویٹی جوائن نہیں کرتے، نتھنگ. نہ آپ کالج جاتے ہو، نہ کوئی گیم جوائن کرتے ہو. یو ڈی پی آپ کمرے میں بیٹھے ہو، ویٹ کر رہے ہو جب برانچ آئے گی تو اس کے بعد آپ نے کسٹمر اٹھانا ہے. اور دوسری عام طور پہ اسکیسر چلے جاتے ہیں ڈیفینس والے، ایڈمن وہی رہتے ہیں. تو یو ڈی ایل یہ ہوتا ہے کہ وہی بندہ انڈر ڈسکشن جو ہوتا ہے اس کو لیو لے کے اور گھر چلا جاتا ہے. پھر جب اس کی ساری ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو بلا لیتے ہیں واپس. تو میرے پاس یہ آپشن تھی، بٹ آئی ڈنٹ ٹیک اٹ. آئی وینٹ اسٹے دیر یو ڈی پی میں ڈسکشن پریزنٹ، اور یہ اس کی پریپریشن کرتے رہے. ایونچولی ہمارا ہوا یہ کہ ہم نے کوئی میچ نہیں ہارا. ہمارا ٹیم ورک اتنا اسٹرانگ تھا کہ بالکل لگتا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے 3 بیک پیچھے کھڑے ہیں تو دے آر ون. وہ جسے کہتے ہیں نا بنیاد مرسوس سیسا پلائی دیوار، ہم وہ بن گئے. اور اسٹرائکرز جو ان کا کام ہے، ہمارے اگینسٹ پورے ٹورنامنٹ میں 2 سے 3 گول نہیں ہوئے. آئی تھنک 2، دیٹس اٹ. ایک کامرا نے کیا تھا اور ایک آئی تھنک نور خان نے کیا تھا، دیٹس اٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے ہم ہمیشہ مارجن سے ہی جیتتے رہے، کیونکہ سمجھ آ گئی تھی کہ کرنا کیا ہے. ہمارا تو کام، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ بچے جہاں تجھے بال نظر آئے نا تیری رینج میں، تو نے اس کو کک مار کے نا بلاک 7 سے پیچھے پھینکنا ہے، پیریڈ، دیٹس اٹ. اور کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی ڈاجنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تمہارا رول صرف یہ ہے. سر جی مسئلہ کوئی نہیں. تو جیسی بال آتی تھی، کوئی بندہ والے پر نہیں بھی ہے، واپس بیک ٹو دا سینٹر لائن. تو میں تو اس اسٹریٹجی پہ کھیلا تھا. تو ہم لوگوں نے یہ کیا، شور بڑے ہوئے نا. یہ جو ہمارے تھے 2 جورڈینین نا، ایک کا نام تھا سر محند، دوسرے کا نام تھا سر مالک. ابھی سروے ہوں جورڈین ایئر فورس میں، آپ تو بڑے رینک آفیسر بن چکے ہیں وہ، اور اس سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے.
اور تیسرا تھا وہ ترکمانستانی، اور چوتھے بنگلہ دیشی کیڈٹ جو تھے 44 انجینئرنگ کے. تو یہ والے جو تھے یہ سارے یہ تو بھائی فارنر ہے نا. تو یہ ان کو ساری گالیاں ہم نے سکھائی تھی، جو کہ پنجابی کی گالیاں سکھائی ہے، تیری فلانی کی ٹمکانی، وہ ان کو ساری آتی تھی. لازم بات ہے جب کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گالی سیکھتے ہیں یا جو گریٹنگز ہوتی ہیں یا تھینک یو سوریز ہو گئے، اور اس کے بعد گالیاں آتی ہیں آپ کو. میں نے چائنیز سیکھی اسی طرح یہی سے اسٹارٹ کیا تھا میں. تو اب ہمیں اندازہ تو تھا کہ یہ، اور جتنے بھی ہمارے اپوننٹس تھے لٹرلی 6 فٹ ان کے قد، یہ چوڑے چکلے. لازم بات ہے ان کی پروفیشنل بلڈ تھی ایز اے فٹ بالر بلڈ ان کی. تو وہ تو مطلب شولڈر لگائے نا جیسے ہی، تو میرے سا بندہ تو اڑتا ہوا جاتا تھا باہر. کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ بچے تو کسی رینج میں آ گیا نا تو تیری 3-4 پسلیاں ٹوٹ جانی ہے. تو اس لیے اپنے بال کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے، دیٹس اٹ، اس کو کلیئر کرتے ہو. تو اس لیے میں بچا رہا پورے ٹورنامنٹ کوئی مجھے شولڈر نہیں مار سکتا. محمد کی باڈی جو تھی وہ ٹھیک ٹھاک مجھ سے نیچے قد کا تھا، وہ صحیح چوڑا چکلا جورڈینین، مطلب صحیح زیتون کے تیل سے پلا ہوا. تو what he used to do، وہ جب کسی کو شولڈر مارتا تھا نا تو ساتھ سو کلی بھی دے دیتے. تو وہ جو دوسری ٹیم کے بندے وہ فوراً روڑا بچا دے، وہ ریفری کو بلائیں، مجھے اس نے گالی نکالی ہے. تو وہ آگے سے عربی میں بات کرنا شروع ہوئے، کیونکہ ریفری جو تھے سائڈ نیوٹرل تھے، ان کو تو نہیں پتا کہ کون کس قسم میں. تو ہاں کہتے ہیں یہ کیسے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے گالی دے سکتے ہیں اس کو، تو یہ تو عربی ہے. پھر ریفری بھی دیکھے اس کو، ہاں اوکے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح ایونچولی یہ ہوا کہ ہم نے سارے میچ جیتے، ادھر سے پشاور نے سارے میچ جیتے، اور پشاور ہم سے جو انیشل جو میچ تھا وہ ہمارا 0-0 سے برابر رہا، کوئی گول کسی نے گیا. جن کے ساتھ ہم نے پہلے جنہوں ہماری درگت بنائی تھی، گدر کٹ گئی تھی ہماری، اسی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. جو لیگ میچ تھا اس میں ہمارا اسکور برابر رہا. فائنل میں آ گئے وہ دونوں، ہم اور پشاور اکیڈمی اور پشاور بیس. اب اس دن تو پوری اکیڈمی میں چھٹی، ویسے شام کو میچ تھا 3-4 بجے. تو پوری اکیڈمی میں چھٹی، اور ساری اکیڈمی کھڑی ہے گراؤنڈ کے گراؤنڈ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بینڈ بازی والے بھی آ گئے ہیں، پوری باقاعدہ سرمنی ہوئی. ٹھیک ہے جی، دونوں ٹیمز کھڑی ہوئی، ان کے بھی سپورٹرز آئے ہوئے ہیں، ہمارے بھی یہاں سے آئے ہوئے ہیں، فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، پائلٹس آفیسر سب جو ہے نا. اس کے بعد جونیئر ٹیکس سینئر ٹیکس ان کے بھی فیملیز. ایک سما سا بندہ ہے. اب وہاں پر وسل ہوتی ہے. اب فائنل تھا، اور ہمارے جو تھے وہ جتنے بھی جو ریزروس تھے اس وقت تک، جو مطلب 20 بندے تھے، 20 میں سے 15 ہم دیتے تھے، 4 بندے ریزروس میں. تو کیونکہ پچھلے میچ میں ان کو یلو کارڈ ملے ہوئے تھے، وہ اس میچ میں کھیل نہیں سکتے تھے. ہم 2 بیکس رہ گئے پیچھے، دیٹس اٹ. میں اور میرا کورس میٹ فیصل وسیم گول، 2 بیکس، دیٹس اٹ. تیسرا بیک ہم رکھ نہیں سکتے تھے. اور کیونکہ یہ پشاور کی ٹیم تھی تو ان پہ ہم نے پچھلا میچ بھی 0-0 سے وہ برابر کیا ہوا تھا. اس سے پہلے نمائشی میچ تھا، اس میں کچھ 7-8 گول مارے تھے اگینسٹ اور 0. تو ہمیں ان کے کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کون کس طرح کا ہے. تو وہ نیا پلیئر بھی لے کے آئے تھے، مجھے اس کے پیچھے لگا دیا تھا کہ تو نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کے پاس بال نہیں چلنی چاہیے، یہ کیونکہ یہ پھرتیلا ہے، لے کے چلا جائے گا. نو پرابلم ساری. رول سائن جو کیے ہوئے تھے کہ کس بندے نے کیا کیا رول کرنا ہے. یہ کام ہوتا ہے ایس ایس پی میں، آپ کے جو گروپ لیڈر ہوتا ہے اس کا، جب بھی آپ اکٹھے سب کام کرتے ہو، یو شوڈ نو ہو از کیپیبل آف واٹ اینڈ یوز ہم. یہ نہیں کہ میں سارا کچھ خود ہی کروں گا، پھٹ نہیں جناب، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ چیز جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں بتا دوں کہ یہ اصلی میں یہ چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے ٹیم ورک کریں اور وہ اپنے نلے سے نلے مورے کو بھی کس طرح سے اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں. یہ چیز دیکھی جاتی ہے وہاں. ایونچولی وی وینٹ. تو اب 2 رہ گئے، ان 2 میں سے بھی میرا رول ایک وہ افسر کو پکڑنا تھا جو پشاور سے آئے ہوئے تھے، جو بہت پرتیلے تھے، اور میں نے ان کو چھوڑا نہیں. وہ سپنٹر تھے، میں سپنٹر نہیں ہوں، لیکن یہ تھا کہ میں ان کو آف سائڈ کا خطرہ ہوتا ہے، جو فٹ بال کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے آف سائڈ کیا ہوتا ہے. تو میں ان سے ہمیشہ آگے ہی کھڑا ہوتا تھا. تو بال جب بھی ان کو پاس کری جاتی تو میں سب سے پہلے کھڑا ڈال کر مارا، ہیڈ مارا، شولڈر مارا، شین ماری، جو بھی ہے بال کلیئر پہ سے. تو کہتے ہیں کہ پنیوں بار اس طرح پھینکی. اب ہم لوگ تھے 14 بندے، 15 نہیں 14. 15 کا نام نے دے دیا. ان میں سے 3 پورے طریقے سے انفٹ، پیچھے رہ گئے 12 میں سے صرف ایک ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں. وہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ جو ہمارا جو اسٹرائکر تھا، ہم دونوں کٹھے اسٹرائکر نہیں اتارتے تھے میدان میں. ایک اسٹرائکر جو تھا وہ ہمیشہ بیک اپ میں ہوتا تھا،
تاکہ میچ کے آخری ٹائم میں جب سارے تھک جاتے ہیں تو اپنا مین اسٹرائکر جو ہے نا گھسائیں اندر. تو مراد جو تھا وہ اسٹرائکر تھا ہمارا، اور عمران الطاف میرا کورس میٹ، ہی واز دا فرسٹ اسٹرائکر. تو اس نے اپنے 90 منٹس نو گول اسکور. 90 منٹس میں ہم لوگ میچ برابر ہو گیا. اٹیکس انہوں نے ہم زیادہ کیے ہماری طرف. اگین وہ بھی پاکستان ایئر فورس کی بیسٹ ٹیم تھی پچھلے سال کی، وہ چیمپئن تھے اس وقت تک. پی ایف اکیڈمی سالپور نہیں جاتی تھی وہاں پہ. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ مطلب بہت اٹیکنگ گیم کی، لیکن اگین ہم 2 ہی بندے تھے بیک میں، لیکن ہم نے بھرپور جو اس کا دفاع کیا. 90 منٹس ختم ہو گئے، 15 منٹ ایکسٹرا ملے ہمیں، پھر 15 منٹ ایکسٹرا ملے ان کو. تو 15 اور 15 30 منٹ ہو گئے. تو یہ 90 + 30 120 منٹس، 102 گھنٹے آن دا فیلڈ. اب یہ 2 گھنٹے تو میں ویسے بتا رہا ہوں نا، لیکن چونکہ 45 منٹ جو پہلا ہاف ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو فاؤل وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارے فاؤل ہوئے. مطلب مار مار کے ہم نے بدلے سارے لیے ان سے اس دن جو پہلے میچ کے. دوسرے میچ میں بخش کے رکھا، صرف ڈیفینسو کھیلتے رہے. لیکن اس میچ میں ہم نے وہ بدلے لیے. مطلب میں نے بھی 1-2 کو نا اٹھا کے پٹکا نیچے. تو مجھے یاد ہے تو نے مجھے گرایا تھا، میرا گوڈا چھلنی ہو گیا تھا. میں 3 دن تک میں اٹھ نہیں سکا تھا. گرنے کے بلے بھی نکالے، ان کو مارا بھی. جو بھی ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا پورا کراؤڈ ہمارے ساتھ تھا کہ بچے جو ہیں وہ اتنے بڑوں سے جو ہے ان کی مونچھیں لمبی لمبی ہے اور پورے ڈشکرے. وہ ہمارے سارے کلین شیٹ چوچے چوچے میری طرح کے. مطلب کلین شیٹ سے نہیں بندہ چوچا لگتا ہے، اور وہ آگے سے پورے پورے مچھندر مچھلوں سے ملتا ہے مچھے رکھنے کا. تو خیر ہمارا وہ پہلے جو میں وہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم نہیں تو 2.5 گھنٹے ہم فیلڈ پہ رہے اس دن. پھر یہ ہوا کہ چونکہ اب اگین کوئی ڈیسیجن نہیں، 0-0 سے میچ برابر ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا جی پینلٹیز پہ نہیں گئے. اس زمانے میں جو فیفا کا رول تھا 1996 میں، وہ یہ تھا کہ گولڈن گول چکا جاتے ہیں، انلمیٹڈ ٹائم دے جاتے ہیں. آئی تھنک ناٹ انلمیٹڈ، لیکن وہ 10 منٹ کے ہاف ہو جاتے ہیں. اس میں اس کو گولڈن گول کہتے ہیں. اینی ٹیم دیٹ اسکورز دا گول از گونا ون. تو ہماری طرف سے پھر جو ہے وہ کوئی میرے حال میں 12ویں کے 13ویں منٹ میں ہمارا جونیئر تھا 100 کا، آفتاب گل نام تھا اس کا. ابھی بھی آئی تھنک ہی از جسٹ ریٹائرڈ couple of years ago. آفتاب گل نے ہماری طرف سے ایک گول، اور اتنے تھکے ہوئے تھے سارے. جس طرح وہ گول ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. وہ کوئی ایسی کوئی میکولیٹ ہٹ نہیں تھی. سارے تھکے ہوئے ان کے بھی بیک پیچھے کھڑے ہیں بیچارے. وہ بال آئی ہے اس کے پاس، اس نے اس کو مارا ہے، کک ماری ہے. کیپر کے ہاتھ سے لگی ہے بال. جس طرح وہ بال جب لگتی ہے تو اسپن ہوتی ہے، وہ کیپر نے روکی ہے بال، وہ الٹی اسپن ہونا شروع ہوئی ہے. وہ اس نے ٹھپا کھایا نیچے ڈز، اور بالکل ٹھپ ٹھپ ٹھپ. اور کیپر صاحب اس کو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. یعنی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو جا کے 1-2 قدم آگے بڑھا کے روک لے. اور وہ بال لائن سے پرے جا کے نا کوئی 1 فٹ پرے جا کے روک گئی. اتنی شاٹ تو ٹھیک تھی لیکن وہ کیپر کے نے روکنا ہی ویسے. لیکن کوئی بندہ گیا نہیں. وہ وہیں پہ جیسے ہی پھر ریفری صاحب نے وسل بجائی ہے، وسل کے بھائی یہ گول کاؤنٹ ہوگا. جتنے بھی بندے تھے زمین پہ گر گئے، جس طرح وہ نہیں ہوتے لاشیں نہیں پڑی ہوتی ویسے بالکل صاحب. دیٹس ہاؤ وی آل. پھر ہم نے چیئر اسٹارٹ کی. پھر میں نے اور محمد وہ سمر سالٹ 2 ہی ماہر تھے. اس نے بھی سکھائی تھی مجھے سمر سالٹ ہوتی ہے نا، جو کہ ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور ٹانگیں. ہم نے پھر وہ پورے گراؤنڈ میں ارد گرد کو جا کے وہ سمر سالٹس ماری. پھر دیکھا میرا یہ حال تھا کہ میرے کریمپس کلونی سے کرتے پڑ جاتے ہیں. وہ والا صاحب ہے، لیکن گراؤنڈ چھوڑ نہیں سکتے کہ ریپلیسمنٹ کوئی ہے نہیں. تو وہ جو 2.5-3 گھنٹے فیلڈ میں گزارے، اتنے ٹینس فائنل اور اگینسٹ دا بیسٹ ٹیم آف پاکستان ایئر فورس. اینڈ دین یٹ وی ٹرائمفڈ. آئی ڈونٹ نو آفٹر دیٹ کہ وہ کتنے اس کے ٹورنامنٹ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی دوبارہ کبھی جیتی ہے یا نہیں، لیکن یہ ہماری فرسٹ اپیئرنس تھی ان دس کائنڈ آف انٹر بیسڈ کمپٹیشن. اینڈ وی ون. باٹم لائن، ہم کوئی پیدائشی فٹ بالر نہیں تھے، کوئی ایس فٹ بال کوٹا پر بھی نہیں آئے تھے. لیکن پاکستان ایئر فورس اکیڈمی نے ہمیں جس طریقے سے ٹرین کیا وہاں پر، امیزنگ. اس ٹریننگ کو لینے کے لیے آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، کس طریقے سے کوئی بھی نئی چیز آپ کس طرح اس کو اڈاپٹ کریں گے کتنی کوئکلی، اور کتنی جلدی اس میں کھل مل کر اس کو آپ پش اپ کریں گے ٹورڈز بیٹرمنٹ. یہ ہوتا ہے اس چیز، یہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے. یہ تو میں نے آج ایک فراگمنٹ کا میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے ڈیپ ڈائیونگ کورس کا. آج میں نے آپ کو فٹ بال کا بتا دیا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جناب گھوڑ سواری کے بارے میں.
جتنے بھی ایکٹیویٹیز شوٹنگ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، گن شوٹنگ، رائفل شوٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، پھر یہ جو جنگل سروائیول کورسز ہیں یہ کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں، پھر سی سروائیول میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کیسے سنو سفر میں نے نہیں کیا ہوا، سو آئی ڈونٹ نو، لیکن اب کروایا جاتا ہے، کارا باغ میں ہوتا ہے، کارا باغ ایئر بیس جو ہماری کے پی کے میں وہاں پر ہوتا ہے. سو دیز آر ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس which I will elaborate one by one with my own experience and let you guys know کہ ISP میں آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹو اور ہیپی اینیورسری ٹو آپریشن بنیان مرسوس اور مارکہ حق. PAF زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.